بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان قصباہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈسپیچ۔ سیٹھ عابد کی یہ فیملی جس کی پاکستان کے لیے زبردست خدمات تھیں، ان کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا۔ بہت ہی ستم ظریفی اور ظلم سہنے والی فیملی رہی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور اپنے امتحانوں سے سب کو بچائے رکھے۔ بنیادی طور پر یہ سیٹھ عابد کوئی خاص تعلیم یافتہ آدمی تو نہیں تھے، لیکن نوجوانی میں وہ اسمگلنگ کی طرف قائل ہوئے اور یہ غیر قانونی کام سونے کی اسمگلنگ انہوں نے انتہائی مہارت اور اتنے زبردست طریقے سے کی کہ کچھ ہی سالوں میں وہ ایشیا کے سب سے بڑے سونے کے اسمگلر سمجھے جاتے تھے۔ بے شمار مقدمات تھے، ان پر بہت زیادہ کیسز تھے اور بھٹو کے دور میں ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ مقدمات چلے، لیکن بھٹو کی شہادت کے بعد جنرل ضیاء الحق کا جب دور آیا تو اس وقت ہمارا اسٹریٹجک ویپن سسٹم پروگرام چل رہا تھا، جس پر بہت ساری رکاوٹیں تھیں۔ انٹرنیشنل لیول پر بہت سی چیزوں کی ہماری رسائی نہیں تھی، ان چیزوں تک جو کہ ہمیں ضرورت تھی، ان میں خاص طور پر نیوکلیئر پلانٹ سر فہرست ہے۔ اپنے اس پروگرام کے لیے جنرل ضیاء الحق نے جب سیٹھ عابد کو یہ کام سونپا، اس سے بات ہوئی، اس نے کہا جی دنیا میں کہیں کسی کونے میں کوئی بھی چیز پڑی ہوگی، یہ آپ کا خادم آپ کو لا کے دے گا۔ چنانچہ وہی ہوا اور جنرل ضیاء الحق نے اس کے تمام کیسز جو تھے وہ ان کا حکم دیا کہ وہ کیسز ختم کر دیے جائیں، معاف کر دیے جائیں۔ لیکن دو چیزوں کی بنیاد پر، ایک تو یہ کہ سیٹھ عابد وعدہ کرے کہ وہ آئندہ پوری زندگی کبھی اسمگلنگ کے نزدیک نہیں جائے گا، دوسرا یہ کہ پاکستان کو جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ لا کے دے گا جہاں بھی ہوگی۔ چنانچہ وہ شخص اپنے وعدے کا پکا رہا اور اس کے بعد اس نے کبھی اسمگلنگ نہیں کی، اور ہمارے نیوکلیئر پروگرام میں اس کی بے حد خدمات موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً ہیرو تو ہیں، لیکن ہم ان کا نام کھل کر نہیں لیتے، ان کا ذکر کہیں کسی کتاب میں نہیں آتا، ان کا ذکر کہیں اخبارات میں نہیں آتا، لیکن بحیثیت قوم میرا خیال ہے ہم پوری قوم اگر اس کی شکر گزار ہوں تو اس میں کوئی غلط بات نہ ہوگی۔ سیٹھ عابد نے خود کبھی بھی اس چیز کا کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے نہیں سنا کہ کبھی کسی فارم پر جا کر سیٹھ عابد نے یہ ثابت کیا ہو یا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہو کہ ملک کے لیے میں نے اتنا بڑا کام کیا تھا۔ آج کل تو کچھ چھوٹا سا کام بھی کر دیتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے اپنے 100 مفادات ہوتے ہیں، تب بھی قوم کے سر پر احسان کیا جاتا ہے، لیکن سیٹھ عابد نے اس کا کبھی ذکر نہ کیا۔ اس نے یہ کام چھوڑ کر ڈیولپر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا اور لاہور میں اس نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی۔ اس کا کام کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی تھی، اس کے پاس جائیداد تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کی زندگی وہ خاکسار سے بھری پڑی تھی اور اس شخص نے ایک صدمے کے بعد دوسرا صدمہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اولاد دی تھی، بچیاں، جن میں سے یہ بچی فرح مظہر بے زبان تھی، بول نہیں سکتی تھی، گونگی تھی۔ اس معاملے میں سیٹھ عابد بڑا دکھی تھا، کیونکہ یہ اللہ کے کام ہے، کسی کے بس کی بات نہیں۔ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا رب العالمین کی رضا کے سامنے، سوائے عاجزی کے اور سر جھکانے کے، اور انسان کے بس میں تو کچھ نہیں ہے۔ سیٹھ عابد صاحب ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے کہ یا رب العالمین مجھے اگر ایسا بچہ دے دے جو بات کر سکتا ہو، جو بول سکتا ہو اور جس سے میں بھی بات کر سکوں، تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، بیٹے کو انہوں نے حافظ قرآن بنایا، اور وہ بیٹا نوجوان ہوا تو اس نے کاروبار کی دیکھ بھال شروع کی، اور یہی سوسائٹی جو انہوں نے لاہور میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی، اس کو لک آفٹر کرتا تھا۔ اسی میں سیکیورٹی گارڈ وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن اچانک سیکیورٹی گارڈ نے فائر کیا اور اس نوجوان کو قتل کر دیا اور بھاگ گیا، لیکن بعد میں پکڑا گیا۔ اس شخص نے، قاتل نے، کچھ نہیں بتایا کہ اس نے کیوں قتل کیا، کوئی وجہ نہیں۔ سیٹھ عابد نے اخبارات میں اشتہار دیے کہ کوئی شخص اگر مجھے یہ بتا دے کہ یہ کیسے، کیوں قتل کیا گیا، اس آدمی کو کس نے ہائر کیا تھا، کس نے سپاری دی تھی، اور اس کو مار تو کوئی چیز پتہ لگے، میں اس کو اتنا انعام دوں گا، لیکن کہیں سے بھی کوئی اطلاع نہ آئی۔ اور سیٹھ عابد دل میں یہی لے کر کرتا رہا۔ یہ صدمہ تھا اس کے لیے کہ موت بھی نوجوان بچے کی ہو گئی، اور وہی ایک بچہ تھا جو بولتا تھا، اور وہ حافظ قرآن بھی تھا، اور یہی وہ بچہ تھا جو کہ اس کی زندگی کا محور تھا۔ رب العالمین نے اس سے واپس لے لیا۔ سیٹھ زندہ تو رہا، لیکن دل گرفتہ تھا، اور اس کی ہمت حوصلہ جواب دے چکی تھی۔ دوسری طرف یہ بچیاں، ان کی زندگی بھی الگ تھی، کیونکہ بات نہیں کرتی تھیں، گونگی تھیں، اس وجہ سے رشتے تھے جو سیٹھ عابد نے اپنے پیسے کی طاقت پہ شادیاں کی۔
جن نوجوانوں سے شادیاں ہوئیں وہ صرف اور صرف سیٹھ کی دولت پر نظر رکھتے تھے، اور ان کی کوشش یہی تھی ان بچیوں کو یرغمال بنا کے گھر میں رکھ کے وہ جتنا بھی پیسہ نکلوا سکتے ہیں سیٹھ سے بٹور سکتے ہیں بٹور لیں۔ ان حالات میں سیٹھ عابد نے اپنے پیسے سے کوٹھیاں بنا کر دیں جن میں بچیوں کو رکھا، اور وہ بچیوں کی زندگیاں اتنی خراب ہوئیں وہ روتی تھیں کہ ان کے شوہر ان کی آنکھوں کے سامنے بازاری عورتوں کو لا کر گھر میں رکھتے ہیں اور رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ یہ بچیاں باپ کے سامنے رویا کرتی تھیں لیکن باپ مجبور تھا، اولاد جو نہیں تھی۔ اور یہ جو بڑی بیٹی فرح مظہر تھی، اس کا شوہر کیونکہ اس کو پیسے ویسے خوب ملے تو وہ غیر ملکی دورے اور ادھر ادھر کھاتا پیتا مزے کرتا، اور خاص طور پر سیٹھ کی وفات کے بعد تو وہ بالکل بے لگام ہو چکا تھا۔ اب یہ خاتون جو سیٹھ کی ایک بڑی بیٹی ہیں، ان کی جب اولاد نہیں تھی تو ایک بچہ لڑکا لے کر پالا، اس کو بیٹا بنایا، جوانی تک پہنچا۔ وہ لڑکا جو اس کی شادی کا وقت آیا تو وہ کہیں غلط جگہ پر اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جس کے راستے میں یہ خاتون اس کی منہ بولی ماں رکاوٹ تھی۔ چنانچہ اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے اس شکیل قلب نے اپنی منہ بولی ماں کو قتل کر دیا۔ اس ماں کو جس کا خونی رشتہ تو نہیں تھا، اس کے باوجود جس عورت نے اس کو ممتا دی، جس نے اس کے اوپر اپنی ساری دولت لٹائی، وہی اس کے خون سے ہاتھ رنگ کے مزے سے باہر نکل گیا۔ بعد میں پولیس نے پکڑ تو لیا۔ سیٹھ عابد بیچارہ اس کی وفات کے بعد جو واقعہ ہوا یہ دیکھتا تو شاید اور بھی دکھی ہوتا، لیکن بیٹے کے صدمے نے اس کو مار دیا تھا۔ وہ صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا ماڈل ٹاؤن میں، اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک زندہ لاش تھی۔ سیٹھ کی بیگم انہی دنوں انتقال کر گئیں کیونکہ نوجوان بیٹے کا صدمہ وہ بھی برداشت نہ کر سکی۔ بہت اچھی خاتون تھی لیکن صدمہ یہ اتنا بڑا تھا کہ پہلے ماں کو لے گیا، اور پھر جب سیٹھ کی بیگم کا انتقال ہو گیا تو سیٹھ کراچی شفٹ کر گیا، اور سیٹھ عابد وہاں یہ تنہائی کی زندگی گزارتے کراچی میں انتقال کر گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ عمران خان کا حمد نوازی۔